إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في ما تقول فقد اعتبرته وإن لم يكن فيه فقد بهتانا صحیح مسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو سیریز چل رہی تھی اس میں سے 4 حرام کام یعنی 4 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کے بارے میں آج ہم مختصر سا دیکھیں گے، جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت کامن ہے۔ یہ حرام ہیں، حرام مطلب آپ جانتے ہیں ایسا شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس میں سے ہم 4 چیزیں آج دیکھنے والے ہیں: غیبت، شغل خوری، بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا، اور اس کے بعد سرگوشی کرنا۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں، مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے سورہ الحجرات 49 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 12، جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم کو اس سے نفرت آئیں گی۔ مطلب کسی کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، مر چکا ہے، اور اس کے ڈیڈ باڈی سے آپ گوشت نکال کے کھا رہے ہیں، کیسا لگے گا؟ دھیان دو ادھر، کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہا ہے، فَكَرِهْتُمُ، تم کو کراہیت آئیں گی، تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو کہا کہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے۔ اب غیبت ہوتا کیا ہے؟ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد 4 والیوم 4 حدیث نمبر 2001۔ میں نے خطبے میں اس حدیث کی عربی کو پڑھا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مطلب آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی ان باتوں کو بیان کرے جن کو وہ پسند نہ کرتا ہو۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اپنے بھائی کی جن ناپسندیدہ باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں، اگر وہ باتیں واقعی میں اس میں موجود ہے تب بھی کیا وہ غیبت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ناپسندیدہ باتیں اس میں موجود ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، وہی تو غیبت ہے مطلب۔ اور اگر وہ باتیں اس میں موجود نہ ہو، وہ تو بہتان ترازی ہوئی، وہ تو اور خطرناک گناہ ہے۔ تو آپ نے بتایا غیبت کیا ہوتی ہے، مطلب 2 لوگ ہیں، پرسن اے اور بی۔ پرسن سی محفل میں موجود نہیں ہے، کہیں اور ہے، اور یہ 2 لوگ اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، مطلب وہ ایسی بات ہے کہ اس کے سامنے آپ بولنا پسند نہیں کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، 2 لوگ بات کر رہے تیسرے کی، اور جیسے وہ تیسرا آتا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، اور اسی کو حرام قرار دیا ہے اسلام نے۔ حالانکہ وہ برائی اس میں ہے۔ فار ایگزامپل کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، آپ اس کا محفل میں ذکر کرتے ہیں،
اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے اگر دو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنا دوست سے اپنے کو اس سے برائی کو چھڑانا ہے تو وہ ڈسکشن جائز ہے. لیکن بس مزے لینے کے لیے آپ بول رہے ہیں، کوئی اصلاح کا ارادہ نہیں ہے، تو یہی غیبت ہے. اور جو بات اس میں نہیں ہے اور جھوٹ بول رہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا یا وہ ویسا ہے اور آپ بول رہے جبکہ وہ ویسا نہیں ہے، پھر تو وہ بہتان ہوا. وہ تو قیامت کے دن بڑا سخت حساب ہے اس کا. تو ہم دیکھیں گے گلی کے ہر نکڑ پر، ہوٹلوں کے اندر، گھروں کے اندر سبزیاں کاٹتے ہوئے لیڈیز ہر کسی کے بارے میں غیبت کرتی ہے. دو فرینڈ ہیں، تیسری فرینڈ آج نہیں آئی، اس کے بارے میں غیبت کرتے ہیں. اور اتنا برا حال ہے ہمارے پاس غیبت کا کہ وہ دوسری جب آ جاتی ہے، پہلی سے ملتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے تو اس کی بھی غیبت ہوتی ہے. مطلب کوئی سیف نہیں ہے. مطلب جو ابھی بہت پکے سہیلیاں بنے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ الگ ہوتے ہیں اور کوئی دوسری سہیلی اس کے پاس آتی ہے تو اس کی برائی کرتے ہیں. کیسا منافقت ہم لوگوں نے اپنا لی ہے آپ دیکھیے. تو بچے والدین کی برائی کر رہے ہیں، والدین بچوں کی برائی کر رہے ہیں، بھائی بھائی کی برائی کر رہا ہے، بھائی بہن کی برائی کر رہی ہے، پڑوسی پڑوسی کی برائی کر رہے ہیں، فرینڈس کی برائی کر رہے ہیں، بچے ٹیچر کی برائی کر رہے ہیں، ٹیچر بچوں کی برائی کر رہے ہیں، سب شامل ہے اس میں، آل. تب اس سے اتنے برے ماحول میں ہم کیسے بچے؟ تو دیکھیے اس کی جو سخت سزا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی ہو. تو بس جس نے کام کیا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے، اس سے دور کر دے، اس کو دور کر دے اس برائی کو اپنے اندر سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکے درجے کا سود ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے بڑا ہے. اور وہ سب سے بڑا سود اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر زبان درازی کرنا ہے. آپ ایگزامپل کو سمجھو، غور سے سمجھو، ذرا دھیان سے سنیے حدیث میں کیا بیان آیا. یہاں پر سلسلۃ حدیث صحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. کہا کہ سود کے کتنے درجے ہیں؟ 72، 72 اس کے گریڈز ہیں. سود اسلام میں خطرناک گناہ ہے. سود انٹرسٹ لینا دینا حرام ہے. جو ایسا کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، جنگ کا اعلان کیا ہے، اور ایسے شخص کو برباد ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو 72 درجے ہیں. اور سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے معلوم اس کا؟ سب سے چھوٹا یہ کہ کوئی انسان ماں کے ساتھ زنا کرے، جو کہ ایک ان امیجنیبل ہے کہ انسان کوئی ایسا گناہ کرے گا. ان امیجنیبل ہے. کہا کہ چھوٹا سود اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا جو درجہ آپ بولیں گے وہ تو پھر کتنا خطرناک ہوگا. تو اس کیٹیگری میں کیا کس کو رکھا گیا ہے؟ غیبت. تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، ماں سے بھی زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. لیکن یہ ہم روز کرتے ہیں، روز ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں. تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. اب ایسے شخص کا کیا حل ہوگا آپ سوچئے قیامت کے دن، کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حکم نازل کرے گا، کیسی اس کو سزا دی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن ارضی اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو محفوظ رکھے گا. یہ اس شخص کی تعریف ہو رہی ہے کہ دو لوگ کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں اور یہ کوئی مسلمان وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، یا وہ آدمی فلا فلا ایسا نہیں ہے، اس کی دفاع کر رہا ہے اور آپس میں مسلمانوں کو ایک ہونے کا حکم دے رہا ہے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا. مطلب لوگوں کو ملانے والا، مسلمانوں کا سپورٹ کرنے والا، ان کی طرف سے کوئی برائی ہو رہی ہے تو ان کا دفاع کرنے والا، مطلب ان کے سپورٹ میں کھڑا ہے، وہ پروٹیسٹ میں کھڑا ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم سے بچائے گا. اور اس کے الٹ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دو لوگ کسی ایک کی برائی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا. قریب میں ایک گدھا تھا جو مر کر پڑا ہوا تھا، سڑ گیا تھا. سڑا ہوا باڈی کیسی بو آتی ہے آپ نے دیکھا جانوروں کی، ایک دم بیڈ اسمیل. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ صحابہ بولے اللہ کے رسول پہلے گدھا ہے، وہ بھی سڑا ہوا اور مرا ہوا، بدبو آ رہی، کیسے کھائیں گے؟ کہا کہ ابھی جو تم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کی برائی، کہا کہ وہ اس سے بھی برا ہے.
ہم بیان سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو روکا کیسے جائے، اس کو ٹوکا کیسے جائے؟ جب بھی غیبت کرنے کا ارادہ دل میں آئے تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں سورہ حجرات میں کہ اپنے بھائی کی برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فوراً روک لگا دے، آپ بولے جو بھی آپ سے آ کر کرے کہ فلاں فلاں ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، تو بولنا کیا اپنا ارادہ ہے اس کی اصلاح کرنے کا، اس کو چینج کرنے کا، اس سے بات کرنے کا؟ وہ بولے نہیں، تو بولنا پھر خاموش ہو جاؤ۔ اگر کوئی پلان ہے کہ اپنا بھائی غلط راستے پہ چلو اس کو سدھاریں گے تو پھر بات کرو بولنا۔ یا آپ کی سہیلی ہے، آپ کا فرینڈ ہے، کوئی غلط راستے پہ نکل گیا تو آپ کی نیت ہے اصلاح کی، تو آپ اس کے پیرنٹس کو بولیں گے کہ انہوں ایسا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ ہاں، ٹیچر کو آ کر بھی آپ بول سکتے ہیں کہ وہ فلاں غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ تو یہاں آپ کی نیت کیا ہے؟ ان کو برائی سے بچانے کی ہے، نہ کہ غیبت کرنے کی۔ تو ایسے سینس میں آپ برائی کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ اپنا بھائی اپنی بہن اس گناہ سے بچ جائے، اس غلط راستے پہ جانے سے بچ جائے، ورنہ وہ غیبت ہو جائیں گی، اور غیبت بہت بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے، دوسرا ہے چغل خوری۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے جو بات بیان کی گئی غیبت، دو لوگ ہیں، اے اور بی، سی ایبسنٹ ہے، اور اے اور بی سی کی برائی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برائی سی میں ہے، مطلب وہ برائی اس میں ہے، بول رہا سی کیا بڑبڑی ہے، وہ بہت دماغ پکا ڈالتی ہے، وہ سامنے ہوتا تو اس کو برا لگتا تھا نا سی کو، تو یہی غیبت ہے۔ وہ بہت ایڑا ہے، سرکا ہوا ہے، دماغ نہیں ہے اس کو، پاگل ہے وہ، کوئی بھی برائی اس میں ہے آلریڈی، نو ڈاؤٹ اس میں ہے، لیکن آپ اس کے ایبسنس میں بول رہے، اگر وہ پریزنٹ رہتا تو اس کو برا لگتا، تو یہ غیبت ہے، یاد رکھیے۔ اب چغل خوری کیا ہے؟ یہ غیبت کا ہی ٹائپ ہے۔ غیبت کا ٹائپ کیسے ٹائپ؟ جیسے اے اور بی سی کی برائی کر رہے ہیں، لیکن اب برائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف برائی، بلکہ سی کو کسی سے لڑوانا ہے، ڈی سے لڑوانا ہے، یا اے اس لیے آیا ہے کہ بی سے سی کو لڑوانا ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جس سے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا ہو جائے۔ پہلا والا جھگڑا نہیں، انجوائمنٹ کے لیے غیبت کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے تم کو معلوم کیا، بولتے کیا 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 کیا، بول 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 بول، بہت پوچھے ہوئے وہ، کیا بولو بولو بولو، بیٹھ سناتی میں ادھر۔ یہ غیبت ہے، انجوائمنٹ کے لیے بول رہے بس آپ، حالانکہ نہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، نہ جا کے مارا پیٹا کچھ، لیکن آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ لیفٹ والا فرشتہ اس نے لکھ لیا، حرام کام آپ نے کیا، اور قیامت کے دن اس کی بڑی سخت سزا ہے، بنا توبہ کیے، اور جس کی غیبت کی تھی اس سے بنا معافی مانگے اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یاد رکھیے غیبت۔ اب چغل خوری غیبت ہی کی جا رہی ہے لیکن لڑانے کے لیے، کہ دو لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں چغل خور، فساد پھیلانے والا، تعلقات خراب کرنے والا، اور یہ حسد، بغض، کینہ اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانے والا، اسے کہتے ہیں چغل خور، اور ایسے گناہ کو کہتے ہیں چغلی، غیبت کا ٹائپ ہے۔ تو اب یہ چغل خوری کے بارے میں سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، اور بے وقار، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہو۔ مطلب کہ ایسی لوگوں میں جو صفت ہوتی ہے جو لوگوں کو لڑواتے ہیں، اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں، نہ ان کی بات آپ سنیں، یہ چغل خور لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ان کا ذکر کیا، اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فتح الباری میں اس کو نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، معاف کیجئے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، آپ نے بچپن میں یہ حدیث یاد کی ہوں گی 40 حدیث میں سے، لا يدخل الجنت قطات، آپ نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جگاؤ، دیکھو، غور سے سنو، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور، قطات، قطع تعلق
لڑوانے والا، جھگڑا پیدا کرنے والا، بغض کینہ پھیلانے والا لوگوں کے درمیان، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مطلب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جہنم بڑی بری جگہ ہے جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہاتھ میں بجھا کر دیکھو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دو 5 سیکنڈ کے لیے کینڈل میں اپنی انگلی جو جل رہی ہے آپ رکھ کے دیکھیے کیسی تکلیف ہوتی ہے، پھر سوچیے کہ پورے جسم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کیسے ہوگا۔ پھر وہاں عجیب عجیب آگ قسم کے عذاب ہے۔ ایک چھوٹی سی دیگ میں کسی کو بھر دیا جائے گا اور چاروں طرف سے آگ لگا دی جائے گی۔ کسی کو پیتل اور تانبے کے ناخن دے دیے جائیں گے اور وہی اپنے چہروں میں دھسائیں گا اور اس کو کھینچ کے ہوئے چھاتی تک پھاڑتے ہوئے لائے گا۔ الگ الگ خطرناک عذاب ہے جہنم کے اندر، اور ہم لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی بری جگہ ہے۔ جو لوگ پہلے ہی سمجھ جائے وہ سمجھدار کہلائیں گے، عقل مند کہلائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد واپس لوٹ کر آپ بولیں گے اب میں پھر سے اصلاح کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ نو سیکنڈ چانس، کس کو بولتے ہیں سپلیمنٹری، سیکنڈری ایگزام نہیں ہے وہاں پر، ایک میں فیل ہو گئے تو اگلی بار دے سکتے نہیں، ون ٹائم، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں سے گزرے، آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جنہیں قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ مدینے کے ایک باغ میں سے اللہ کے رسول گزرے اور آپ نبی تھے تو آپ کو غیب کا علم دیا گیا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو علم دیتا آپ وہ لوگوں کو بیان کرتے، تو اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا کتنا؟ جتنا اللہ نے دیا تھا۔ ہر چیز کا غیب کا علم نہیں تھا، وہ تو عالم الغیب اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ نبیاں بھی انبیاء بھی ہر چیز نہیں جانتے، یہ یاد رکھیے۔ چلیے، تو آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، دو قبریں تھیں، تاکہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، مطلب جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے بڑا، لیکن وہ بڑا گناہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا، پھر فرمایا کیوں نہیں، یقیناً وہ گناہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، پیشاب کے لیے جاتا چھینٹے اڑتے اور اس کو صفائی نہیں کرتا، پانی نہیں ڈالتا۔ یہ تو اس کا معاملہ ہے جو پیشاب کے لیے گیا اور چھینٹے اڑے، اس نے اس کو پانی سے دھویا نہیں، صاف نہیں کیا۔ جو طہارت ہی نہیں لیتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جہنم میں قبر کے اندر جلایا جا رہا تھا اس کو، جو طہارت سے نہیں رہتا تھا، چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا پیشاب کے، اور دوسرا چغل خور تھا، لوگوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا۔ کتنا معمولی اور کتنا کامن ہے دونوں ہمارے ماحول میں۔ طہارت سے نہیں رہنا، یا پیشاب کو جا رہے تو چھینٹے اڑ رہے، فوراً آ کر پانی ڈالنا چاہیے پیر پر، جہاں آپ کو ایسا اندازہ ہوا، محسوس ہوا کہ چھینٹے آئے ہیں، فوراً اس کو واش کیجیے۔ اگر ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیے خطرناک عذاب ہے۔ تو ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کو لڑوانے کے لیے ادھر سے ادھر باتیں گھماتا تھا، چغل خور۔ تو کتنا بڑا سخت گناہ ہے یہ، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے چغل خور۔ تو چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا گناہ جو آج ہم دیکھنے والے ہیں جو کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ یہ بہت کامن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے سختی سے منع کیا۔ سورہ نور، قرآن کے اندر سورہ نور آیت نمبر 27 میں بھی اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو جب تک سلام نہ کر لو۔ مینرز بھی سکھائے جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں جائے تو ناک کرے، سلام کرے، پرمیشن لے پھر جائے، چاہے وہ آپ کی جوائنٹ فیملی میں بازو میں کیوں نہیں رہتا ہے، بازو والا گھر مکان کیوں نہ ہوتا۔ آپ بولیں گے ہم ایک جگہ تو رہتے، اب کیا اجازت لینا؟ ناک کرنا ہے، سلام کرنا ہے، پھر جانا ہے۔ ایک گھر ہے اس میں کمرے بنے ہوئے، فیملیز رہتی ہے الگ الگ، چھوٹے چھوٹے سیکشن بنے ہوئے، تو بھی پرمیشن لے کر جانا ہے، بنداس نہیں جا سکتے آپ۔ تو ناک کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اجازت لینا ہے، پھر انٹر ہونا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
اپنے پاس تو بنداس چلے جاتے، ہاں اپنا تو گھر ہے، چچا کا گھر اپنا گھر، ماموں کا گھر اپنا گھر، خالہ کا گھر اپنا گھر، دوستوں کا گھر اپنا گھر، ہاں دوستوں گھر میں گھس جاتے ہیں اور بھابھی ایسے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو بھیا ہے ان کے وہ دیوس ہے کہ بھابھی سے نامحرم آ کر بات کر رہا اور انہوں الاؤڈ بھی کر دے رہے اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ بے شرمی کو وہ مطلب برداشت بھی کر رہا ہے، نہیں، بغیر اجازت تو داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب رہا سوال جھانکنے کا، تو بڑی بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کیا فرمایا آپ نے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، طلب اجازت کو نگاہ کی وجہ سے ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ آپ جائیں گے جھانک بھی نہیں سکتے آپ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے عام طور پر فیملیز کے اندر، خاندان کے اندر کچھ اندر باتیں چل رہی ہے تو ایک خاتون آتے ہیں، ایسا کھڑے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی آ گیا تو ہاں کیسے آپ، کیا میں وہ لینے آئی تھی کچھ تبھی۔ چھپ کے باتیں سننا بھی اجازت نہیں ہے، سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے کہ ٹو میں مت لگو کیا چل رہا ہے دیکھنے کے لیے، جھانکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ چلیے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں دروازے کے اندر جو چیر ہوتی ہے، ساند ہوتی ہے، جو گیپ آ جاتا ہے نا لکڑیوں کے بیچ میں، اس میں سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرا ارادہ ہوا کہ لوہے کی کنگھی لو، اس زمانے میں لوہے کی کنگھیاں ہوا کرتی تھی، کوم، اور اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ مطلب اس کو اجازت ہے گھر والے کو کہ وہ آنکھ پھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی کیس بھی نہیں ہوگا اسلامی قانون کے حساب سے۔ جو بغیر اجازت گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے، اس پر کوئی کیس بھی نہیں ہوگا، اسلامک کورٹ کے اندر کوئی کلیم بھی نہیں کرے گا اگر وہ ثابت کر دے تو۔ جیسے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر جھانکا، گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے۔ ابھی لیکن آپ احتیاط سے تھوڑا، نہیں تو ہو سکتا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور آپ ایک آدھ کی آنکھ پھوڑ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر شیور ہے اور اسلامی کورٹ ہے، اسلامی کورٹ میں ہو جائے گا تو کوئی اس پر کیس رائج نہیں ہوگا، کوئی کلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت جھانکنا حرام ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ ایون بھیا کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے آپ بولیں گے نہیں تو بھیا کا تو گھر ہے، نہیں، جھانک نہیں سکتے آپ۔ نوک کیجئے، سلام کیجئے، پرمیشن لیجئے۔ تو اسلام میں کبھی کسی وقت ہم لیں گے داخل ہونے کے گھر میں آداب اور اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ چوتھا ہے سرگوشی کرنا، یہ تو غیبت سے زیادہ عام ہے۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ محفل میں دو لوگوں کا جمع ہو جانا اور تیسرے کو الگ کر دینا، مطلب ساتھ میں ہی بیٹھے ہیں، غیبت نہیں ہو رہی ہے، لیکن دو لوگ ایک ساتھ ہو گئے اور ایک کو اکیلا چھوڑ دیا، اور یہ دو آپس میں کیا کر رہے ہیں، اس کا مذاق بنا رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہے۔ ہوتا ہے نا عام طور پر کلاسز میں، کلاس میٹس کے ساتھ بہت ہوتا ہے، یہ دو لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، ہاں ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، اس کو وہ بیچاری ایک ہو جاتی ہے اور بیچارہ ایک ہو جاتا ہے، اور یہ دو لوگ آپس میں دوست بن جاتے ہیں، اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بہت نقصانات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث، صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6290، فتح الباری کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم 3 کی تعداد میں ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے، رازدارانہ گفتگو نہ کرے جب تک کہ وہاں دوسرے لوگ موجود نہ ہو، کیونکہ صرف 2 کا سرگوشی کرنا تیسرے کو پریشان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی گئی، مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 لوگ مل جائیں اور ان کی اشاروں میں باتیں چل رہی، سرگوشی چل رہی ہے چھپ چھپ کے، اور وہ تیسرا پریشان ہو رہا ہے کہ شاید اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اس کو بیان کیا، سورہ ہمزہ میں، کہ ویل ہے، افسوس ہے، لعنت ہے اس کے لیے، ہمزہ اور لمزہ کے لیے، یعنی جو غیبت کرتے ہیں پیٹ پیچھے ان کے لیے بھی، اور جو اشاروں کے ذریعے سے دوسروں کی غیبت کرتے، ستاتے۔ ہوتا نا اپنے پاس 2 لوگ بیٹھے ہوئے، تیسرا ایک بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے
سرگوشی کرنا، آپس میں اشارے چل رہے ہیں، اس کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ دنیا نے اس کے نقصانات دیکھے۔ اسکول میٹس، کالج میٹس کے ساتھ بلنگ کی گئی، ان کو ستایا گیا، گروپ مل گیا، ایک کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، اور کئی چیزوں کا وہ شکار ہو گیا، بیماریوں کا، زندگی خراب ہو گئی۔ ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ ٹینشن لے لیا اس نے، یا پھر وہ تھوڑا مضبوط دل کا ہے، اس نے ٹینشن نہیں لیا، اس نے ریونج لیا، جس نے اس کو ستایا اس نے ان کا مرڈر کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، 2-3 لوگوں نے مل کر ایک کی سرگوشی کی، اس کو ستایا، بلنگ کی، پریشان کیا، ٹیز کیا، اور یہ آدمی نے پھر غصے میں آ کر کسی دن ایک کو مار دیا۔ کئی واقعات ہوئے ایسے، امریکہ یورپ میں تو کئی واقعات ہے۔ بچہ آیا گن لے کر اسکول میں فائرنگ کر دیا، کسی کو دھکا دے دیا اپنے فرینڈ کو اوپر سے، چھوٹی عمر ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اسلام نے اتنے اچھے اخلاق بتائے کہ یہ برائیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ اس لیے اسلام دیکھیے کتنے اچھے رولز بتا رہا ہے۔ 3 لوگ ہیں، تینوں ساتھ مل کر رہو، تینوں آپس میں مل جل کر بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ 2 لوگ پرائیویسی میں چلے جائے، ایک کو اکیلا چھوڑ دے۔ ہاں، آپ 2 لوگ بیٹھے، وہ بھی 2 لوگ بیٹھے، اب کوئی ایسا لگتا نہیں کہ مسئلہ ہو جائے گا تو پھر، لیکن اس میں بھی غیبت، چغلی، ایسا چیزیں نہ کریں، ورنہ وہ بھی حرام کام رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں سے جو ہے حفاظت فرمائیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں آج ہم نے دیکھا۔ چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بغیر اجازت کسی کے پاس جھانکنا حرام ہے، اور سرگوشی کرنا مطلب ایک کو تنہا چھوڑ دینا اور 2 لوگوں کا مل جانا، یہ حرام ہے۔ تو یہ حرام گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ جو پریشانیاں مسلمانوں پہ آئی ہے، جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے، ان کے قرض کے بوجھ جو ہے ہٹا دے، ان کے قرض کو اتار دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔